بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ او پیا جاندہ جے یاریاں دا ڈنگیا یا مبتا دا ماریا یا جناب ڈنڈیاں تو ڈردا، یہ سارا معاملہ کیا ہے یوتھیوں کے لیے بڑا سرپرائز ہے اور اچھی خبر نہیں ہے یوتھیوں کے لیے۔ میرے کو ویسے بھی یوتھیوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی، میں وہ خبر سناندہ ہی نہیں تانوں جڑی یوتھیوں کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اکثر اور بیشتر یوتھیوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ یوتھیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر ہو وہ پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، مگر خیر میں آپ کو وہ خبر کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے گزارش کروں کہ کل ہوا یہ کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز جو ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دو وکلا ملے تھے، انہوں نے باہر آ کے جی عمران خان نے کیا جناب احتجاج کرو، کال دیو، یہ کرو وہ کرو، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی استعمال کی، اے آئی استعمال کی، یعنی فراڈ کیا ایکچولی باقاعدہ فراڈ کر کے ایک انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی عمران خان کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ میرے پاکستانیوں پتہ نہیں 180 سیٹاں جت گیا، وہ دل واسے نہیں چلتا اس ویڈیو بنانے دا، وہ 266 دے وچ 280 سیٹاں جت جاندا، ٹھیک ہے، ایس سپیڈ نال انہوں نے ویڈیو بنائی۔ بال آپ کا وہ پتہ نہیں کیا چھینا جا رہا ہے، مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے، تو باہر آ جاؤ پیارے پاکستانیوں، جناب آگے میری خاطر ڈنڈے کھاؤ۔ تو یہ انہوں نے کل پورا من احتجاجی کال دی تھی۔ آج اتوار کے دن لاہور شہر کے اندر ایک جگہ اوپر فیض امن میلہ ہو رہا ہے، میں فیض امن میلے پر گیا ہوں۔ میرا فیض امن میلے پہ جانا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے ہر سال جتنا ضروری، مطلب میں لگتا ہے کہ اگر میں فیض امن میلے تھے جالب صاحب سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، ان ایسی جگہوں پہ نہ جاؤں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نا ادھورا سا ہوں۔ تو پاجی آج میں پورا جو فیل کر رہا ہے کیونکہ میں وہاں پر جاتا ہوں، مجھے بہت پرانے دوست ملتے ہیں وہاں پر۔ مجھے بہت پرانا میرا دوست سید عاصم علی شاہ جڑا انگلینڈ شفٹ ہو گئے ہیں، وہ اچانک سے وہاں پر مل گئے اور بڑی خوشی ہوئی، وی میٹ آفٹر ویری لانگ ٹائم، اور بڑا ہم نے پرانے وقت کی باتیں کی اور موجودہ حالات کے اوپر گفتگو کی، اور بہت سارے ہمارے کامریڈ جو ہے سرخے ساڈے وہ ٹکر گئے، تنویر جا ٹکر گئی۔ سب سے اہم بات ہنا جیلانی صاحبہ سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ سر یہ ملاقات بڑی زبردست تھی، اس لیے کہ ہنا نے مجھے جو ظاہر ہے میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے، میں انہوں نے انٹر کام کرتا رہے ہیں باقاعدہ، اور میں ہنا جیلانی ہو یا آسمان جنگیر ہو، میں ان سے متاثر شخصیت ہوں، یعنی میں ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو بالکل ببانگے دخل کہتا ہوں کہ جناب میں نے ان سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کر دور سے ہی ہاتھ ہلایا، اور جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تن دیکھتی رہنی ہے تو ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو پاجی ساڈے لیے تے سمجھو نا کہ سرٹیفکیٹ مل گیا سانو، ساڈا تے بھائی نو پھر کی کہتے ہیں پو مارا ہو گئی نا۔ تو یہ ہنا جلنی صاحبہ کے ساتھ ملاقات، پھر سیاسی گفتگو وغیرہ ہوئی۔ ایکچولی میں آپ کو فیض امن میلہ کی جو ہے وہ داستان یہاں پہ ہونے والی گفتگو نہیں سنانا چاہ رہا، وہ آپ کو اگلے ولاگ میں سناؤں گا۔ سغرا صدر سے بھی بڑی زبردست ملاقات ہوئی تھی وہاں پر، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یوتھیوں کا جو بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اس سے بہت زیادہ لوگ فیض امن میلے کے اوپر تھے۔ لوگ امن چاہتے ہیں یار، لوگ محبت چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں سکون نہ مل رہا ہے کھاؤ، جو زیادتی کر رہا ہے یار خدا دا واسطہ نہ کرو، سکون کرو، زندگی کو بہتر کرو۔ تو فیض امن میلے کے اوپر کافی لوگ تھے، اور میں ابھی جب ولاگ کروں وہاں پر مشاعرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں نے بہت سپیڈ نال ولاگ جڑا میں کرنا چاہنا تاکہ میں جا کے اس مشاعرے کو سن سکوں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ احتجاج کی کال تھی سر، اور احتجاج کی کال کے لیے لبرٹی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ان کا دی بیسٹ فیورٹ پلیس ہے۔ وہ امیر لوگ جو ہے نا وہ میک اپ شیک اپ ہے جی، ٹائی لا کے، بو ٹائی لا کے، اور جناب نوے سوٹ پا کے، چٹے رنگ دے بوٹ پا کے، چٹی پینٹ نال وہاں پر آ کے لوگ جو ہے نا پھر وہ جھینگا لالا ہم ڈانس کرنا ہوتا ہے نا۔ تو لبرٹی از اے ویری بیسٹ پلیس۔ لالک چوک ہو گیا، لبرٹی ہو گیا، پوائنٹ پولیس بڑی چلا کے، پولیس نے جناب سارے پاس گھیرا پایا سی، اور وہاں پر پھر جو بھی کوئی ٹوٹل 30-35 جنے نے کوشش کی تھی آندھی پائے نے لبرٹی نہیں پڑھ سکے، انہوں نے پہلے ہی پھاڑ لیا، آئیو سائڈ سے آئیو، ٹھیک ہے۔ یوتھیے کا جو نشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوتھیا جی، وہ دے اندر نا ویوز آ رہی ہوتی ہیں، وائبز ہوتی ہیں باقاعدہ نکل رہی ہوتی ہیں یوتھیے کی۔ تو وہ سر اور پولیس نے پھاڑ لیا، اور مطلب ان کو نہیں جانے دیا احتجاج اس کا۔ مگر اس دوران ایک اور کام ہو گیا، اور وہ کام کیا ہو گیا؟ وہ یہ ہو گیا کہ ظاہر ہے چودھری شجاعت سے ان کے بیٹے جیت گئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک خوشی میں ریلی نکالی ہوئی تھی،
کیسے جیت گئے ہو جما لو وہ پائن اس چکر دے وہ لبرٹی کے چونکہ پاس ہی ان کا گھر ہے ظہور اللہ روڈ کے اوپر، تو وہاں سے کوئی 40-50 کے قریب نوجوان لینڈ کروزر میں، اور یہ وہ سنا ہے اس میں شافع حسین بھی تھے شجاعت صاحب کے صاحبزادے، تو وہ نکلے، پاکستان کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے، تو پولیس والے نے سمجھا خبر یوتھی آ گئے پائن، تو انہوں نے پھاڑ لیا، روک لیا، تو تسی کدھر لگے پھر رہے ہو؟ او ہو سر، پھر وہ تھوڑی دیر تک پولیس والے جو ہیں وہ گاڑی کو گھیر کے گئے، وہ جلے شافع کو پتہ لگا، شافع نے ذرائع کے مطابق شافع نے اور دھیان کرو کاکا کی کری جا رہے ہو، پھر سلوٹ بجنے شروع ہوئے، سر 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 کر کے پھر جان چھڑائی۔ تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک فوٹیج چل رہی ہے اور وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ پی ٹی بالکل بین نہیں ہوئی، اور وہ ایک کوئی ہے اپنا کار ہے سوزوکی پرانی سی، اور اس سوزوکی کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، جھنڈا لگا کے پی ٹی آئی کا، اور ان کو جناب روک لیا پولیس نے اور گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ احتجاج کا حق ہے، پرامن احتجاج بالکل کرنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کا ماضی پرامن احتجاج والا ہے گا نہیں نا پائن۔ پرامن احتجاج جو ہے انہوں نے کیا ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا، وہ تے پائن فتنہ فساد تو ریلیٹڈ ہے نا، تو پولیس کا کام ہے امن و امان کی صورتیں کنٹرول کرنا۔ ویسے بھی دفعہ 44 لگی ہوئے پائن تے 4 یا 4 سے زیادہ افراد جہاں پر جمع ہو سر کا خلاف قانون ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ دفعہ 44 سے مجھے یاد آ گیا، پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، اور اس میں ساجدہ میر صاحبہ بڑی زبردست ایکٹیوسٹ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ لاہور میں وہ رہتی تھی، لنڈا بازار، ابھی بھی شاید وہیں پہ رہتی ہیں، 1.5 مرلے کا 2 مرلے کا گھر سی، اور بڑی زبردست ایکٹیوسٹ تھی۔ اچھا، اب جناب مظاہرے کی کال تھی اور پریس کلب کے باہر انہوں نے جمع ہونا تھا، دفعہ 44 لگی سی۔ ساجدہ میر جو ہے رکشے سے اتری، ساتھ ان کے ایک شبنم کلاشن کوف اس کا نام تھا، خاتون کا رکھا ہوا، لاہور دے وچ انہی نام تھے پائن معذرت دے نال، اب اسے دنیا میں نہیں رہی ہیں، بہت اچھی ایکٹیوسٹ تھی وہ بھی۔ وہ جناب ان کے ساتھ اتری ہیں تو پولیس والے انہوں پھڑ لی، آ گئے وہ خواتین جو تھیں پولیس والی وہ آ گئی، تو ساجدہ میر نے کہا میری گل چھوڑو، دفعہ 44 دے لکھی ہے 4 یا 4 سے زیادہ افراد، اسی 2 جنے ہیں، خبردار جی میرے نیڑے ہوئے تھے میں نہ پڑھنا، قانون دی خلاف ورزی کرو گے۔ اب وہ ساجدہ میر کی زبان میں اور ساجدہ میر کے انداز میں اس طرح کا ایک مطلب تاثر تھا، وہ پولیس والی بیچاری رک گئی، سپین جڑی سی نا وہ رک گئی، اور اس نے اپنے ایس ایچ او سے کہا کہ سر وہ یہ کہہ رہی، ایس ایچ او سڑا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ دا کہنا پہلی دفعہ ساجدہ نواب پہ، ساجدہ میر کا تو روز کا کام تھا احتجاج کرنا، تو انہوں نے کہا اور گل تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو ساجدہ جو ہے نا وہ چلتے چلتے وہاں پر ہم کھڑے تھے، میرے پاس آ گئی، وہاں پر جوید فروکی اور دوسرے بھی لوگ کھڑے تھے، تو ساجدہ میر نے آگے کہا کہ میری گل سنو، میرے نال ایک جنا کھلوو تو اسی تینوں جاؤں گے، جی چوتھا کھلوئے گا تو یہ تہاڈے چکر چ مینوں بھی پھڑنا آئے گی۔ تو 4 یا 4 سے زیادہ افراد جہاں پر جمع ہونا، دفعہ 44 کر لگی تو پائن اتھے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ سڑک کے اوپر آپ اس طرح سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو پورا ایک حوالہ دے کر یہ بتا رہا ہوں، تو وہ جو لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ دفعہ 44 ٹھیک لگی، میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں ہر طرف کہ سانو حکومت بنان دا حق ہے، او پائے نے پہلے اپنا ایک کٹھ تے کر لو، 90-91 جنے جڑے جیتے ہو، جو بھی آپ لوگ جیسے بھی جیت گئے، چلو آپ جیت گئے جناب، لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا، میں تو کم از کم آپ کے جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتا ہوں، اور میں تو اس سے پہلے ولاگ میں بالکل ببانگے دوخل کہہ چکا ہوں کہ پائن ہن پیراں دے بھار پا کے نال ہی کھلونا، ادھر ادھر نہ ہونا، بالکل کھلوتے رہنا۔ لیکن سر معاملہ یہ ہے کہ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے سر، اڈدیاں نہ سارے جاندے ہیں، پھسدیاں نہ کوئی نہیں کھلوندا، بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ ویسے جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ویسے تھوڑی دیر میں وہ خبر دینے لگوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری محفل سجائی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو لوگ بھی اب پی ٹی کا مینڈیٹ لے کر، عمران کی محبت کا مینڈیٹ لے کے، یا عمران کی نفرت کا مینڈیٹ لے کے، نواز شریف کی محبت کا مینڈیٹ لے کے، یا زرداری صاحب کی محبت کا مینڈیٹ لے کر وہ اگر پارٹی بدلتے ہیں تو سر ان کو لوٹا کہا جاتا ہے، اور یہ لوٹے ہی کہلائیں گے، یاد رکھیے گا۔ بے شک قانونی طور پر یہ آزاد جیتے، بالکل درست بات ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ جیتے کیسے، اس لیے سر پی ٹی اے کے اندر پہلا لوٹا، سر لوٹا نمبر 1
وہ جناب ان کا نام ہے وسیم قادر صاحب، یہ پی ٹی لاہور کے جنرل سیکرٹری رہے، یہ NA 121 سے شاید شیخ رحیل اصغر صاحب سے جیتے ہیں، اور شیخ رحیل اصغر اتنے پرانے مسلم لیگی اور میاں نواز شریف کے جانثار ساتھی، سر بس دیکھو جیتے جیتے ہوں ہار ہار ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور ملاقات کر کے تو مسلم لیگ نون نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں کہ میرا ہاتھ نہیں پہ بکدا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب حمزہ شہباز شریف کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور حمزہ شہباز اور ان کے درمیان بوتلوں پانی لی بوتل نہیں ہوتا انہاں تبادلہ بھی ہوا سی، رپورٹڈلی یہ خبر رپورٹ ہوئی بھی، پلیو نہیں کہہ رہا۔ تو سر پھر چھوڑ کے چلے گئے، پھر انہوں نے معافی مانگی حمزہ شہباز سے، انہوں نے معاف کرتا، اور پھر یہ پارٹی میں آ گئے نون لیگ میں، ایک دفعہ پھر جناب ان کو کچھ ہوا اور یہ پھر PTI میں چلے گئے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ مل کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک یعنی ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور اس کی جو فوٹیج ہے، اب ظاہر ہے کہ میں آپ کو فوٹیج نہیں دکھا سکتا ڈیو ٹو سم وہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی رائٹس ایشو، لیکن ادروائز میں آپ کے سامنے وہ ان کی تصویر جو ہے ضرور چاہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ آئے ہیں اور انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو وہ آپ کے سامنے اس کا تصویر چل رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ سر آپ کو آپ کا گھر مبارک سر، اور مریم صاحبہ کو ان کا چھوٹا بھائی مبارک، ٹھیک ہے۔ تو وہ شیخ رحیل اصغر صاحب تو بس اب میرا خیال ہے کہ بندہ مطلب یار یہ تے کمال ہی نہیں، ویسے سیاست دیکھے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اتنی خوفناک چیز ہوتی ہے سیاست۔ سر یہ اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ رحیل اصغر صاحب نے یہ کہا میاں نواز شریف صاحب سے کہ شیخ میاں صاحب آپ نے ٹکٹ دی، میں تینوں چاروں بار جیتا، ہوں بھی ٹکٹ دے گے اتنے ہی کھلواں گا اور جیت جائیں گا، میں دوسرے کتے کاغذ نہیں جمع کرائے۔ اور یقین کریں کہ میاں صاحب کی غیر موجودگی میں بھی شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے لیے بہت اچھے یعنی زبردست خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور مریم نواز کے لیے تو وہ بیٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال سر سیاست ہے، سر سیاست کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر یہ بارش کا پہلا قطرہ جی یوتھیا جڑا نا جڑا پھڑکیا ہے، یا یوتھیا جو پہلی وکٹ ڈگی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ دے لیں، تو سر اس تو بعد اندھیرا نہیں اجالا، لینڈ لگی پئی، اور دور تک لینا نے جنہوں نے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا ہے۔ موریلٹی کی بات کریں، کسی صورت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پار پا کے پیروں تے کھلوو، ناؤ فیس دا میوزک، لیکن سر پار پان جو کہ ہون تے پھر ادھر ہی ہون۔ اینی ہاؤ جو ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ تو سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔